بسم الله الرحمن الرحيم محبت کنارا بدے لطف گلشن بدے لطف صحرا بدے اس چمن میں کوئی غم کمارا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کمارا بھی دے ایسے کشتی کا کچھ در نہیں مالک سہارا بھی دے موج غم میں کشتی پھنسی خدا فضل سے اس کو کوئی کنارا بھی دے مجھ کو خلوت میں بھی یاد تیری رہے خدا عاشقوں کا نظارہ بھی دے یوں بیان محبت زباں پر تو ہے ایک آنسو کا دریا بھی دے اے خدا مجھ آنسو کا دریا بھی دے اپنے اختر کو دے نعمت علم بھی اور زباں پر محبت کا نعرہ بھی دے نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ابھی ہمارے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد ڈاکٹر صاحب کاتھم کے اشعار سنائے گئے جو جنوبی افریقہ 4 شعبان 1414 ہجری میں مضمون ہوئے تھے. حضرت کی فیضان محبت کا اشعار ہے اور عنوان ہے اے خدا مجھ کو آنسو کا دریا بھی دے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. اور یہ مناجات ہے پورے اشعار میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مناجات ہے جس میں حضرت کاتھم کہتے ہیں کہ لطف صحرا بھی دے. اور اس کا تعلق اور جوڑ بھی جو عنوان الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا چل رہا تھا اس کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، کیونکہ جس کے دل کے اندر اطمینان ہو جو ہر وقت مطمئن ہوتا ہے تو اس کے لیے گلشن اور صحرا دونوں برابر، چاہے وہ اچھے پھولدار باغ میں ہو یا کھلے میدان میں ہو، صحرا میں ہو، کیونکہ دل میں یار کو مہما کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس کے لیے تو بہار ہی بہار ہے، وہ جہاں پر بھی ہے اس کے لیے گلشن ہی گلشن ہے. اس لیے جو سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ساتھ نہ ہو
تو گلشن بھی گلشن نہیں. باغ میں بیٹھا ہوں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں، یہ صحرا کی طرح ہے. اور اگر ہم صحرا میں ہو اور اللہ ساتھ میں ہو تو گویا کہ ہم گلشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ دل کی بات ہے. اب آدمی بڑے اچھے باغ میں بیٹھا ہوا ہے، اچھا منظر بھی سامنے ہے، راحتیں ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن دل میں اطمینان نہیں ہو تو اس کو کہاں اس میں چین و سکون ملے گا. اب مثلا کوئی چور ہے، اس نے چوری کر کے بھاگا ہے، اب بھاگتے بھاگتے اس کو معلوم کہ پولیس بھی پیچھے کر رہی ہے، اب وہ بھاگتے بھاگتے دوسرے لین سے وہاں کرونس پارک میں گھس گیا کہ چلو یہاں ذرا چھپ جاؤ. وہاں کرونس پارک میں وہ گھس گئے، وہاں پارک میں، وہاں فاؤنٹن کے پاس، وہاں کچھ اچھی جگہ پر وہ بیٹھ گیا چھپنے کے لیے. وہ گلشن میں ہے، باغ میں ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے، لیکن بتائیں کیا وہ مزے میں بیٹھا ہوگا؟ جو آدمی وہاں سیر و تفریح کے لیے جا کر وہاں بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، وہاں کا منظر دیکھتے ہیں، تو اس کی طرح یہ بھی وہاں گلشن ہی میں ہے، لیکن وہاں اس کو تو پریشان ہے، اس کو تھوڑا مزہ ملے گا، چاہے اس کے سامنے جو چیزیں دیکھنا ہو وہ منظر بھی کتنا خوش نما کیوں نہ ہو، لیکن وہ تو پریشان ہے کہ کسی وقت بھی یہ پولیس آ نہ جائے، یہاں آ کر جو تفتیش کرتے ہوئے مجھے پکڑ نہ جائے، تو اس کو اس میں مزہ نہیں ملتا، اس کو مزہ میں نہیں ملتا. اور مزہ اس سے ملتا کہ دل بے قرار ہے، دل میں اس کو اطمینان نہیں ہے. اتنی اچھی جگہ میں ہو کر بھی اس کو وہ پریشان رہتا ہے. اور وہ شخص جو بس اپنا گارڈن میں ہی بیٹھا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے، گارڈن میں کچھ نہیں لیکن بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو ذرا فکر نہیں، اس کو یہ فکر نہیں کہ پیچھے جو ہے یہ پولیس آ رہی ہے اور میں نے کوئی جرم کیا ہے، تو وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے. جو وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ اطمینان میں ہے، مطمئن ہے اور مزے میں ہے بنسبت وہ چور جو وہاں باغ میں جو ہے بیٹھا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے لطف گلشن بھی دے، لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے، کہ اس چمن میں جہاں پر میں ہوں اس میں کوئی غم کا مارا بھی دے. یعنی کوئی ایسی ذات ہو، کوئی ایسا بھی ہو کہ جس کی محبت میں یہ غم ہے، جس کی محبت میں تڑپ رہا ہوں. یہ محبت ایسی چیز ہے کیونکہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو تو محبت کی وجہ سے وہ محبت نہیں کسی کے ساتھ تو اس کو مزہ مل رہا ہے. اب مزہ میں چاہے وہ جہاں پر بھی ہو تو وہ تو اس کو اس کے محبوب کو یاد کر کے اس کو لطف مل رہا ہے، مزہ مل رہا ہے. تو اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ کوئی غم کا مارا بھی دے، کہ ایسی جگہ یعنی گلشن میں ہو یا صحرا میں بھی ہو، بس غم کا مارا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ساتھ میں ہو، کسی کے لیے طرب نہ ہو، کسی کے لیے اس طریقے سے طرب ہو اور غم ہو اور کسی کے لیے جو ہے ایک تلاش ہو اور اللہ کی محبت ہو، یہ سب چیزیں ہو، تو پھر آدمی کو گلشن میں ہو یا صحرا میں ہو، دونوں میں اس کو مزہ ہی مزہ ملے گا، اس کو لطف ہی لطف ملے گا. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں تو ان کی یہی حالت ہوتی ہے، اور بھی ہوتے ہیں تو بالکل مزہ میں ہوتے ہیں چونکہ دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو جس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو تو وہ تو ہر حالت میں، ہر جگہ میں، ہر وقت مزے ہی میں ہوگا اور وہ ہر وقت آرام میں بھی ہوگا. ہمارے لطف گلشن بھی دے اور لطف صحرا بھی دے، اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے. ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں، مالک بحر و بر جب سہارا بھی دے. حضرت فرماتے کہ ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں، کشتی جو سمندر میں ہو اور جو موسم ابھی چل رہا ہے ایسا موسم ہو اور خوب جو ہے موجیں بھی بہت زیادہ ہو اور تیز سے چل رہے ہو، تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ خطرہ بھی ہے کہ کہیں یہ شپ جو ہے اوورٹرن نہ ہو جائے، سنک نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے اس میں، تو اس کو ڈرنا ہے. لیکن حضرت امرکاتو فرماتے ہیں کہ ایسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں، مالک بحر و بر جب سہارا بھی دے. کہ مالک بحر و بر یعنی زمین اور زمین دونوں کا مالک یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو، جس کا سہارا ہو، تو پھر اس کو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے موجیں کس تیزی سے چل رہے ہو، جو موج چلانے والے ہیں، جو اس کا مالک ہے، جو بحر کا مالک ہے، اگر اس کا سہارا ہو، اگر اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہو تو پھر اس کو کسی چیز کی ڈر نہیں ہے. اور جیسے فرماتے کہ اسی کشتی کو موجوں کا کچھ ڈر نہیں، تو یہاں موج سے ایک تو یہ ہے کہ دنیاوی تکالیف ہو، کہ دنیاوی چاہے کوئی بھی تکلیف ہو تو اس کو کیا فکر ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. اور یہاں موجوں سے یہ بھی ہے کہ جو گناہ ہے
گناہ سے جو بچنا ہے اور اس طریقے سے گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں اس سے بچنا اور اس سے دور رہنا، کیونکہ یہ مشکل چیز ہے. اب یہ کشتی چل رہی ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنا ہے، لیکن بیچ میں جو موج ہے یہ اس کے لیے حائل بن رکھی ہے، اور اتنا زیادہ تیزی سے وہ موج چل رہے ہیں تو یہ اور زیادہ اس کے لیے حائل ہے اور زیادہ اس کے لیے خطرہ ہے، اس کی وجہ سے اب کشتی اپنی مقصد جو ہے وہاں تک پار نہیں ہوتی. اسی طریقے سے سالک اس راستے پہ چل رہا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنا ہے، لیکن یہ دنیاوی لیلا ہے اور دنیا کی سب لذتیں یہ سب موج بن پر ہے جو اس کے لیے حائل ہے اور اس کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، جو اب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب سے دور رکھ رہی ہے، جو اس کو اس سے روک رہی ہے. تو یہ سب موجیں ہے. لیکن جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مل گیا ہو، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مل گیا ہو، تو پھر اس کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت دل میں آ جائے تو دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں اور جو بھی چیزیں ہیں پھر اس کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کی جب حقیقت سامنے آ جائے یہ سب چیزیں جو ہے ہیج ہے، اس کی لذت بھی ہیج ہے، کیونکہ اب اس کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف مزہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، تو اب اس کو کسی اور چیز کی فکر نہیں. جب سورج باہر نکل آئے تو آدمی کو موم بتی کی ضرورت نہیں، اس کو پھر اسٹریٹ لائٹ کی ضرورت نہیں، اس کو ٹارچ کی ضرورت نہیں. اب دن میں جو ہے سورج بھی باہر نکلا ہے اور آدمی ٹارچ کے ساتھ نکلے تو لوگ یہی کہیں گے کتنا بیوقوف ہے، سورج نکلا ہوا ہے تو پھر بھی وہ ٹارچ کے ساتھ گھوم رہا ہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے اس کو. اور وہ آدمی خود یہی کہے گا کہ اب مجھے جب رات کے اندھیرے میں مجھے ٹارچ کی ضرورت تھی، اب جب سورج ہی نکل آیا، سورج طلوع ہوا، تو اب مجھے اس ٹارچ کی ضرورت نہیں. اب لوگ آ کر اس کو مفت میں بھی ٹارچ دیں گے تو اس کو پھینک دے گا کہ ٹارچ کے ساتھ میں کیا کروں، جب یہ سورج مل گیا تو اب اس کے ہوتے ہوئے مجھے ٹارچ کی کیا ضرورت ہے. اس طریقے سے راتوں کے اندھیروں میں یعنی آدمی کا دل جب ظلمت والا دل ہوتا ہے اور گناہوں کے اندھیریوں میں جب آدمی گم رہا ہوتا ہے تو اس وقت پھر اس کو یہ سب ٹارچ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن پھر جب اس کے دل کے اندر اس سے نکل کر جب اس کے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی خالق کے شمس اور خالق کے قمر کا جب طلوع ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت جب اس کے دل میں آ جائے، اب اصلی چیز اس کے دل میں جب آ جائے تو اب وہ ٹارچ کی ضرورت اس کو نہیں ہوگی. دنیا ہی لیلا کا لطف اور مزہ یہ آدمی جب تک وہ اندھیرے میں ہوگا، اندھیروں میں جب ہوگا تو اس کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، ان چیزوں میں اس کو لطف اور مزہ ملے گا. لیکن جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا چاند اور سورج اس کے دل کے اندر طلوع ہوگا، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ان چیزوں کی طرف وہ التفات بھی نہیں ہوگا، اس کی طرف وہ دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ اب اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. جب اب اس دل کے اندر اب جب یہ سورج طلوع ہو گیا ہے تو ان فانی بتوں کی اس کو کیا ضرورت ہے، اب ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کب ہے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اس کو محبت ہو جائے. اس کی مثال بہت دفعہ پہلے آپ کو دی ہے کہ کوئی چیز ہو، کسی کے پاس کوئی چیز ہو کہ پرانی چیز ہو، تو جب تک اس کے پاس نئی چیز نہ ہو وہ پرانی چیز اس سے بہت محبوب ہے، اس کو وہ چیز بہت پسند ہے اور وہ چھوڑنا بھی اس کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس کو کوئی نئی چیز دیں گے یا اس سے بہتر چیز دیں گے تو وہ پرانی چیز کی طرف وہ دیکھے گا بھی نہیں، چاہے وہ موبائل فون ہو، چاہے وہ کار ہو، چاہے وہ کوئی بھی دنیاوی چیز ہو، جو جب اس کے پاس ہے تو اس کے ساتھ وہ بالکل اٹیچ ہے، اس کے ساتھ محبت ہے کیونکہ وہ اس کی چیز ہے. لیکن جیسے اس کو اس سے کوئی نئی چیز مل جائے تو وہ پرانی چیز کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں. جس کے پاس پرانی کار بھی ہے تو وہ کیونکہ وہی اس کی کار ہے تو اس کو بالکل محبت ہے اس کے ساتھ، رات دن جو ہے اس کی صفائی کی فکر کرتا رہتا ہے، اس کی ساتھ محبت ہے. لیکن اگر وہ پرانی کار کے بدلے میں اس کو نئی کار دیا جائے اور وہ بھی جس میں سب اسپیکس بھی سب نئے ہو جو پرانے میں نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جب اس کو یہ کار ملے اب اس کو یہ کہے چلو 2-3 دن کے لیے وہ پرانی کار میں بھی بیٹھو تو اس کی طرف بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب جب اس کو نئی کار مل گئی ہے تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے کب جلدی جو ہے اس کو میں اس کو تو وہ دیکھتا بھی نہیں، بس یہی چاہتا ہے کہ کیسے جلد سے جلد جو ہے اس کو فروغ ہو جائے، بک جائے، یہاں سے نکل جائے وہ. اب وہی کار جو ہے اس کے لیے کیا بن گئی؟ برڈن بن گئی اس کے لیے. لیکن اس سے پہلے تو وہی چیز اس کی تھی، وہی اس کی پیاری کار تھی. لیکن اب جیسے نئی کار آ گئی اب وہ وہی چیز جو اتنی محبوب تھی جس کے بغیر اس کو چیز ایک بوجھ بن گیا اس کے ذمہ کہ اب 2 کار ہو گئی ہے، اور وہ پرانی کی تو ہمیں ضرورت نہیں. 2 نئی ہو تو الگ بات کہ چلو کبھی یہ چلائیں گے وہ بھی چلائیں گے، اب پرانی کی اس کو ضرورت نہیں. تو اب یہ تو بالکل بوجھ بن گئی، نئی کار رکھنے کی جگہ نہیں.
اور روڈ ٹیکس کا یہ مسئلے کا یہ سب چیزیں کا مسئلہ پڑا رہتا ہے تو ایک بوجھ بن جاتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کب یہ بوجھ ہلکا ہو جائے اور مجھ سے الگ ہو جائے، دور ہو جائے۔ اور جب وہ نئی کار میں بیٹھ کے اس کو چلاتا ہے، اب آپ اس کو یہ کہے کہ چلو ایک ہفتے کے لیے یہ نئی کار رکھ دو، پارک کر لو گئی، اور یہ پرانی ہی چلاتے رہو، وہ پرانی چلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کوشش کرے گا کہ جلد سے جلد نئی کار جو اس کا روڈ ٹیکس یہ سب کچھ ہو جائے تاکہ اسی کو چلاؤ، کیونکہ جب اس نے وہ کار چلانے کا مزہ چھک لیا ہے، اب پرانی کار میں کہاں مزہ اس کو۔ اسی طریقے سے جب تک ہم دنیا کی طرف مائل رہیں گے اور دنیاوی لذتوں کو چھکتے رہیں گے تو ہمارے لیے مزہ تو اسی میں ہوگا، اسی میں ہوگا۔ اور جیسے ہی آدمی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جو مزہ ہے وہ چکنا شروع کر لے گا، اب وہ دنیاوی اور حرام کا جو لطف و مزہ ہے اس کی طرف وہ مائل ہی نہیں ہوگا، بلکہ اب وہ اس کے لیے ایک برڈن ہو جائے کہ کب میں توبہ و استغفار کر کے جو ہے اس برڈن کو ہٹا دوں یہاں سے۔ اب اس کو چین نہیں کہ جب تک اس کی توبہ نہ ہو جائے، جہاں اس کو یہاں چین نہیں کہ جب اس کا ڈرائیو وے پرانی کار سے دور ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے ہر وہ پرانی کار اس کو بہت محبوب تھی، اسی طریقے سے جو گناہ بہت محبوب تھے اب وہی گناہ اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے، ایک برڈن بن گیا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کب یہ برڈن میرے سر سے اٹھ جائے، یہ بوجھ اٹھ جائے، سچی توبہ اور استغفار میں کر لوں جس کے ذریعے سے یہ گناہ ہی معاف ہو جائے، اس کا کوئی اثرات ہی نہ رہے، اب میں بس اللہ ہی کا ہو کے رہوں میں۔ اور اب جب کہ اس نے نئی کار چلانے کا مزہ چکھ لیا ہے تو پرانی اس کو پسند نہیں، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب کا مزہ جب وہ چکھنے لگے گا تو اب وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا، اب اس کو گناہ کرنا پسند نہیں ہوگا، گناہ اس کو بالکل پسند نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقی مزہ اور لذت جو ہے وہ اس نے پایا ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب وہ نئی کار آئی اس وقت تو ہوگا، کار میں بیٹھ کر اس کو چلائے گا تبھی تو وہ ہوگا، ورنہ جب تک پرانی کار میں رہے گا تو وہ نئی کار کا جو مزہ ہے وہ اس کا احساس نہیں ہوگا اس کو۔ اسی طریقے سے جب تک پچھلی زندگی یعنی جو گناہ والی زندگی ہماری، جب تک اس کو باقی رکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں جو لطف اور مزہ ہے وہ ہمیں احساس اس کا نہیں ہوگا۔ اس قدر اللہ والوں کی جو اشعار ہم سنتے وغیرہ تو ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اس قدر ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، تو ظاہر کہ یہ اسی وقت ہوگا۔ اور ہمیں یہ سب چیزیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی تک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا ایکسپیرینس نہیں ہوا، تجربہ ہی نہیں ہوا۔ اب جو وہی پرانی زندگی، گناہ والی زندگی ہم چک رہے، اور گناہ کی وجہ سے ان چیزوں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس ذکر اللہ وغیرہ اس کا جو مزہ ہے اس کا اب تک جو ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اور یہی ہوتا ہے، یاد رکھنا چاہیے، ورنہ آدمی یہ سوچے گا کہ میں بھی تو اللہ اللہ کر رہا ہوں، ذکر اللہ کر رہا ہوں، عبادتیں کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں وغیرہ، تو ان چیزوں میں ہمیں مزہ نہیں ملتا، تو مزہ کہاں ہے؟ کہ ان چیزوں میں ضرور مزہ ہے، اللہ کی یاد میں، اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں ضرور مزہ ہے۔ یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن ہمیں اس میں کوئی مزہ نہیں ملتا۔ علیہ حضرت مولانا جلال رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ اللہ کرتا ہوں تو میرا منہ بھی جو ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اب ہم سوچیں گے کہ یہ چیزیں کہاں ہے، ہم اللہ اللہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز محسوس نہیں ہوتا، یہ اس لیے کہ ہماری برائی کی وجہ سے واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں حلاوت ہے۔ جہاں پر حدیث میں جو حلاوت ایمانی کا ذکر ہے تو یہ حقیقت میں حلاوت ہے، ایک حقیقت میں ایک مٹھاس ہے جو آدمی چکھ سکتا ہے، یہ حقیقت میں ایک مٹھاس ہے جو آدمی جو ہے جس کو چکھ سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا۔ اور کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ دیکھو آدمی بیمار ہو، اب جس کو بخار ہو یا جس کو جو ہے صفرا یا بلغم کی بیماری ہو، تو صفرا کی بیماری کی وجہ سے اس کو میٹھی چیز کڑوی لگے گی، وہ شہد چکے گا لیکن اس کو وہ شہد کڑوا لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شہد کڑوا ہو گیا، شہد تو وہی میٹھا ہے لیکن وہ بیماری کی وجہ سے اس کو وہ کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ذکر اللہ میں لطف ہے، ذکر اللہ میں مزہ ہے، اللہ کی طاعت میں مزہ ہے، لیکن ہمیں وہ لطف اور مزہ محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ روحانی طور سے چونکہ ہم بیمار ہیں، بیمار ہونے کی وجہ سے ان عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو مزہ ہے وہ مزہ ہم چکھ نہیں سکتے۔ بیمار ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں کڑوا لگتا ہے، کیونکہ ہم بیمار ہیں۔ جو آدمی بیمار ہوگا تو اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، اس کو بہترین سے بہترین کھانا اس کو کھلاؤ، وہ کیا کہے گا کہ بھئی دیکھو آپ چاہے مجھے کیا کھلاؤ مجھے کوئی ٹیسٹ نہیں آتا، اس سے ذرا بھی مجھے کوئی مزہ نہیں آتا اس میں، کیونکہ کھانے میں کوئی بیماری نہیں ہے،
کھانے میں کوئی نقص نہیں ہے، کھانے میں کوئی خرابی نہیں ہے، ذائقہ سب کچھ اس کے اندر ہے، لیکن آدمی بیمار ہے جس کی وجہ سے اس کو وہ محسوس نہیں ہوتا. یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جتنی بھی نافرمانی اس سے دور رہنے میں واقعتاً ان چیزوں میں مزہ، لطف اور مزہ ہے. لیکن ہمیں وہ لطف اور مزہ اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ ابھی تک روحانی اعتبار سے ہم سب بیمار ہیں، اور بیمار اسی لیے کہ وہ گناہ کرنے کی وجہ سے، گناہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے ہم بیمار ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو مزہ نہیں ملتا. یہی وجہ ہے کہ اگر آدمی کو یہ اختیار دیا جائے کہ دیکھو یا تو تم نائٹ کلبنگ جاؤ یا مسجد میں جاؤ، یا تو نماز کے لیے جاؤ یا تم گھر پہ بیٹھ کر کوئی فلمیں دیکھو، تو اس کو مزہ کس میں زیادہ ملتا ہے؟ اس کا میلان اور وہ مائل کس کی طرف ہوگا؟ بیٹھ کر فلمیں دیکھنا، اسی طریقے سے گانا سننا، اسی طریقے سے ناچ دیکھنا، اور اسی طریقے سے گھومنا پھرنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کی طرف اس میلان زیادہ رہے گا، اور یہ چیزیں اس کو زیادہ پسند ہوگا بنسبت مسجد میں جانا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، نماز پڑھنا، کچھ ذکر و تلاوت کرنا. ان کو یہ چیزیں، ان چیزوں میں مزہ لطف نہیں ملتا. اور مزہ لطف اس لیے نہیں ملتا کہ ان چیزوں میں، اور جو گناہ کی چیزیں ہیں لطف اور مزہ انہی چیزوں میں ہے، اس لیے نہیں ہے. یہ جو اس لیے کہ وہ بیمار ہے، اور چونکہ وہ بیمار ہے جس کی وجہ سے جن چیزوں میں حقیقت میں کوئی لطف اور مزہ نہیں ہے، تو اس کو لطف اور مزہ اسی میں ملتا ہے، اس کو لطف اور مزہ اسی میں ملتا ہے. اور حقیقت میں جن چیزوں میں لطف اور مزہ ہے تو اس کی بیماری کی وجہ سے اس کو نہیں ملتا. اور یہی ہوتا ہے کہ ہماری برائی کی وجہ سے ذکر اللہ میں جو لطف اور مزہ ہے، ذکر اللہ کے ذریعے سے دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے، وہ اطمینان ہمیں نہیں ملتا. اور اس لیے نہیں ملتا کہ ان چیزوں میں یہ نہیں ہے. یعنی آدمی یہ سوچا کہ میں ذکر اللہ کرتا ہوں تو قرآن پاک میں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا، تو مجھے تو اطمینان نہیں مل رہا ہے، مجھے تو کوئی سکون نہیں مل رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، باقی اور چیزوں کے ساتھ جب وہ ملایا جائے تو ملنے کی وجہ سے بہت دفعہ اس کے اندر جو اصل اثر ہے اور اس کی جو تاثیر ہے یہ دور ہو جاتی ہے. جس طریقے سے زہر ہے، زہر جو قاتل ہے، زہر ایک قاتل ہے، لیکن یہی زہر اگر اس کو باقی کچھ اور اجزاء کے ساتھ اس کو ملایا جائے تو زہر کو کے ساتھ یہ معجون بھی بنایا جاتا ہے، اور معجون بن کے اب یہ تو دوا بن گیا. اب وہ دوا کے طور سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب وہ زہر جو اثر تھا وہ اثر باقی نہیں رہتا. اگر وہ خالی زہر رہتا تو وہ اس کا اثر رہتا ہے اس کے اندر، لیکن اب باقی چیزوں کے ساتھ مل کر اب وہ ایک معجون بن گیا جس کی وجہ سے اب اس کے اندر اس کا اثر نہیں رہا. تو یہی مثال ہے کہ ذکر اللہ ہے، تو ذکر اللہ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ آدمی کو اس کے ذریعے سے اطمینان ملے. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی بندگی ہے، عبادتیں وغیرہ، ان سب چیزوں میں اپنا جو فائدہ ہے وہ فائدہ وغیرہ یہ سب چیزیں اس میں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ گناہوں سے یہ سب چیزیں گناہوں سے مل جا کر اس کے اندر جو اصل تاثیر اور اثر ہے یہ اب دور ہو جاتا ہے. باقی چیزوں سے مل کر جو ہے انہیں حقیقت میں یہ سب چیزیں حقیقت میں یہ سب چیزیں اس کے اندر ہے. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ من شہد لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے جو ہے گواہی دی، یعنی جس نے شہادت بری ہو، یعنی جس نے شہادت قبول کیا ہو، تو یہ شہادت اس کے لیے کافی ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جو آدمی برائی کرے گا اور بغیر توبہ کے مرے گا تو وہ تو پہلے جہنم میں جائے گا، پھر بعد میں جنت میں جائے گا. تو اس کلمہ کا اثر جو تھا کہ جہنم سے اس کو دور رکھے گا، جنت میں داخل کرے گا، تو یہ کہاں چلا گیا؟ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ کلمہ میں وہی اثر ہے، اس کا اثر اور تاثیر یہی ہے کہ آدمی کو جہنم سے دور کر دے گا اور اس کو جنت میں داخل کر لے گا. لیکن یہی کلمہ جب اس کے ساتھ ہماری برائی وغیرہ یہ سب کچھ چیزیں مل جائے تو پھر اس کے اندر جو اصل اس کا جو اثر ہے یہ بھی دور ہو جاتا ہے، یہ بھی الگ ہو جاتا ہے اس سے. تو ان تمام عبادتوں کا ذکر وغیرہ کا جو اصل مزہ ہے اور جو اصل اثر ہے یہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ یعنی ایک طرف کثرت ذکر بھی ہے اور کثرت معاصی بھی ہے. تو کثرت ذکر کے ساتھ کثرت معاصی ہو تو ذکر کا جو اثر ہے وہ معاصی سے مل کر جو ہے اس کا اثر ہی مٹ جائے گا. اور یہی مثال باقی اور عبادتوں کے ساتھ ہے. اسی لیے ہمیں عبادتوں میں مزہ نہیں ملتا، چونکہ لطف نہیں ملتا، ہمیں اس میں مزہ ہی نہیں ملتا، کیونکہ یہ سب عبادتوں جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ گناہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اب آدمی دیکھے گا کہ جب وہ ان عبادتوں کے ساتھ یہ فقط عبادت ہی رہے،
یعنی گناہوں کا سلسلہ جیسے ہی کم ہونے لگے گا یا بالکل اس کو چھوڑ دے گا، تب پھر وہ دیکھے گا کہ ان چیزوں میں کیا اثر ہے۔ اب جو صفرا کی بیماری ہے، کسی کو نزلہ زکام ہو وغیرہ، اب جیسے ہی یہ نزلہ زکام اب کلیئر ہونے لگے، اسے اب ہلکا ہونے لگا، دور ہونے لگے گا، اب وہ جو کچھ بھی چکنا ہو تو اب اس کا جو اصل ذائقہ ہے وہ تھوڑا تھوڑا آنے لگے گا۔ جب تک وہ بیمار رہا اس کو کسی چیز میں ٹیسٹ ہی نہیں آتا۔ آدمی بیمار ہو تو اس کو بہترین سے بہترین کھانا اس کے سامنے رکھو تو اس کو کھانے کا جی نہیں چاہتا، کھائے گا بھی تو اس کو اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ بیماری اب کم ہونے لگے گا تو اب تھوڑا تھوڑا اس کو اب پوچھیں گے کہ بھائی اب اس کا ٹیسٹ آ رہا ہے کہ نہیں، تو کہا تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے۔ اب اسی طریقے سے جس کا ناک بند ہو تو اس کے سامنے خوشبو رکھو تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے سامنے جو ہی کچھ سنگنے میں نہیں آ رہا ہے، کچھ سنگنے میں نہیں آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی وہ ناک تھوڑا صاف ہونے لگے گا، کھلنے لگے گا، اب وہ کہے گا تھوڑا تھوڑا محسوس ہو رہا ہے۔ اب جیسے ہی وہ ناک صاف ہو جائے، بالکل کھل جائے، تو وہ کہے گا ہاں بالکل مجھے اس کی خوشبو مل رہی ہے۔ بیماری جیسے ہی چلی گئی وہ کہے گا کہ ہاں اب مجھے بالکل وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک گناہ کا سلسلہ رہے گا تو یہ لطف اور مزہ ہمیں محسوس نہیں ہوگا اور ہمیں اندازہ نہیں ہوگا اس چیزوں میں کیا رکھا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ روحانی بیماری کم ہونے لگے گی، اور یہ سب روحانی بیماری کم ہوگی جب یہ گناہ کا سلسلہ بھی کم ہونے لگے گا، اور اتنا زیادہ گناہ کا سلسلہ کم ہونے لگے گا خود بخود اب آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مائل ہونے لگے گا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، مومنوں کے لیے تو یہی حقیقت ہے کہ یا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا یا پھر گناہوں کی طرف میلان، یا تو اللہ کی اطاعت کی طرف ہوگی یا اللہ کی نافرمانی کی طرف۔ دونوں کے جب ہو تو یہ ایک تگو ہے، اور تگو میں کبھی یہاں کھینچ لے گا، کبھی وہاں کھینچ لے گا۔ تو چلو کبھی جو یہاں کچھ محبت بڑھ گئی، کبھی وہاں پھر محبت ہو گئی۔ یہاں چلو کچھ نماز عبادت کر لیا، زیادہ کچھ عبادت کر لیا، پھر تو یعنی اس جانب وہاں سے پل کر لیا۔ پھر کبھی ایسا ہوگا کہ دوسری طرف سے ذرا گناہ ہو گئی تو وہاں کی میلان ہوگا تو وہاں پل کر لیا۔ اور اسے بہت دفعہ ہوتا ہے، ہماری حالت ہی ایسی ہے کہ ایک دور ذرا ایسا ہو جاتا ہے کہ تھوڑا دین کی طرف مائل ہو جاتے، نماز وغیرہ کو شروع کر دیتے وغیرہ، تو اس کا تھوڑا سا اہتمام ہو جاتا ہے، اور پھر اچانک پھر وہی پرانی جو زندگی گناہ کا اہتمام وہ بھی پھر شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر واپس وہی اسی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ پھر کسی وقت واپس یہاں آ جاتا ہے، کچھ تھوڑی دیر یہاں رہتے ہیں، پھر واپس کچھ عرصہ یہاں رہتے، کچھ عرصہ وہاں رہتے۔ تو اس طریقے سے یہ تگو تو ہمیشہ رہتا ہے، اور یہ زندگی تو ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اور اس تگو میں اب کس کو معلوم کہ بازی کس کی ہوگی، کہ کس جانب جو ہے وہ جیت جائے ہار جائے، یعنی موت کس جانب آئے گی اس کو کیا معلوم کہ موت جب آئے گی تو اللہ کی اطاعت کی جانب کھینچ ہوگا یا اس وقت معصیت کی طرف میلان ہوگا۔ کس حالت میں موت آئے کسی کو یہ معلوم نہیں، اور موت تو آنے کی ہے، کس حالت میں آئے کچھ پتا نہیں۔ اور یہ دیکھیں، اور روزمرہ کے ایسے واقعات ہے جس میں جوان کا انتقال ہوتا ہے، جو ہمارے لیے عبرت کی بات ہے۔ ابھی چند روز پہلے ہمارے خاندان کا ہی فرد جو 30 سال کا نوجوان عالم دین تھا، اور مجھے یاد ہے جو ہم طالب علم کے زمانے میں وہ کافی سال نیچے تھا، اس کا شاید حفظ ختم ہو کر وہ ابھی شاید اولا میں کچھ شروع کیا ہوگا، یہ اداریہ وغیرہ میں تھے۔ نوجوان بالکل۔ تو ابھی جو تصور ہمیں ہے تو وہی جوانی، جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا دارالعلوم میں داخل ہوا تھا، وہی تصور ابھی ذہن میں ہے۔ تو وہ 30 سال کا افریقہ میں جو بھی چند دن پہلے ہی جو ہے وہاں چور وغیرہ گھسے اور اس کو قتل کر دیا، 4 بچے چھوڑ کے جو ہے اللہ کے پیارے ہوئے۔ بالکل 30 سال کا نوجوان۔ اب 30 سال کی عمر میں کس کو یہ کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کبھی یہ گمان بھی آتا ہے کہ دیکھو میں 30 سال تک ہی زندہ رہوں گا، بلکہ جو 30 سال کا ہوتا ہے تو یہ تو یہی سوچا کہ ابھی تو میری آدھی زندگی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ آدھی زندگی ابھی تو 60 ہوگا، اگر اب میں 80 تک جیوں گا تو ابھی تو ہاف زندگی سے زیادہ، آدھی زندگی سے زیادہ بھی میری تو باقی ہے، ابھی تو زندگی شروع ہو رہی ہے۔ اس کے ذہن میں تو یہی ہوگا، اور طرح طرح کے ظاہر ہے کہ اس کے بھی پلان ہوں گے، اس کے بھی منصوبے ہوں گے، ان کے خاندان کے بھی طرح طرح کی امیدیں ہوں گے وغیرہ کہ آگے یہ کریں گے وہ کریں گے، بچے بڑے ہوں گے، یہ سب چیزیں۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے، اسی طریقے سے درجات بلند فرمائے، ان کے خاندان پس بندگان کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ جو صبر جمیل عطا فرمائے۔
تو یہی ہوتا ہے 30 سال. اور ایسے بہت سے واقعات تھے جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں. اب یہ جب ہوتا ہے تو ہمارے لیے تو یہ عبرت حاصل کرنا چاہیے. دیکھو کہ ابھی جوانی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ ہم میں سے کس کی زندگی جوانی ہی میں ختم ہو جائے. کون رہے گا بڑھاپن تک ہمیں نہیں معلوم. کسی زندگی بڑھاپن تک رہے گی کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم. اور اس کی زندگی رہے بھی تو اس کو بھی یہ فکر کرنی چاہیے کہ اگر زندگی رہی 80 سال تک بھی میں رہا تو 80 سال یہ گناہ والی زندگی گزری، میرے 80 سال گناہ والی زندگی گزری یا 80 سال اللہ کی اطاعت والی زندگی گزری. جتنا زیادہ اس کی عمر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو، جس کی طول عمر ہو اس کی، اور آسن عمل ہو، اور اس کے اعمال بھی اچھے ہو. اعمال بھی اچھے ہو تو اس کے لیے زندگی اچھی ہے. ورنہ جس کی زندگی طویل عمر ہو لیکن معصیت بھی نہیں رہا تو اس کے لیے تو اور زیادہ اس کو جواب دینا ہے. تو موت تو ضرور آنے والی. اب موت جب آئے گی تو اس وقت ہم زندگی میں کون سے مرحلے پہ کون سے سٹیج پر ہوں گے وہ کسی کو معلوم نہیں. یعنی وہی گناہ والی زندگی میں موت آ جائے گی جس میں ہم نے ابھی تک توبہ استغفار نہیں کی، یا یہ کہ اس وقت آئے جب ہم توبہ استغفار کر کے جائے. اب ہمیں کیا معلوم، کسی کو معلوم نہیں. لہذا یہی ہے کہ دیکھو یہ تغوا میں نہ رہے، یہاں اور وہاں کی زندگی میں نہ رہے. بس تمام گناہوں کو چھوڑ دو، اسی وقت سے تمام گناہ کو چھوڑ دو، توبہ اور استغفار کر کے بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی میں آ جاؤ. پھر دیکھیں کہ اگر اس وقت جس وقت بھی موت آ جائے تو کم از کم اطاعت اعمال بالخواتیم، اس وقت موت اور خاتمہ کم از کم نیک اعمال پر آئے، نیکی کرنے کی حالت میں آئے، جبکہ ہم نے توبہ اور استغفار کر لی. اور تو اس وقت یہ امید ہے کہ چلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاف کرنا تھا، مغفرت منظور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے توبہ کروایا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی بدل لی. اسے جو واقعہ مشہور ہے جس شخص نے 99 شخص کا قتل کیا تھا، اب جب وہ توبہ کر کے اپنی بستی چھوڑ کے دوسری بستی کی طرف جا رہا ہے، نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، بس اسی وقت ابھی پہنچا نہیں کہ ملک الموت آ گیا. ملک الموت آ گیا. یہ بس یہی بات تھی کہ اس نے توبہ اور استغفار کر لی تھی اور نیک بستی کی طرف ارادہ کر لیا تھا اور اٹھ کے چل رہا تھا کہ تو اسی کے ساتھ جو ہے اس کا وہ شمار انہی کے ساتھ وہ شامل ہو گیا. بس ابھی تک وہ نیکی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، نیکی کیا نہیں اس نے، بس یہ ارادہ کر لیا. توبہ اور استغفار کرنے کے بعد بس ارادہ کر لیا اور اسی طرف قدم اٹھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے ساتھ اس کا حشر کیا، انہی کے ساتھ جو ہے ان کو شامل کیا. تو یہی اور یہ تو اس کے لیے جس نے بس ارادہ کیا. اب جو شخص گناہ کر رہا ہے اور گناہ کی حالت میں مرے گا تو ظاہر کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، نیک شمار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو گناہ کر رہا ہے اور برائی میں اور ایسی زندگی میں اس کی موت آئی. اور جو شخص توبہ کر کے اب نیکی کر رہا ہے، چاہے اس کی نیکی اتنی زیادہ نہیں ہو لیکن اس نے توبہ کر لیا ہے اور نیکی شروع کر دیا ہے، اس میں تو یہ امید بھی ہے کہ اگر زندگی رہتی تو وہ نیکی کرتا رہتا. تو اس وقت اگرچہ اس کی نیکی زیادہ نہیں ہے لیکن اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو یہی امید ہے کہ وہ نیکوکار کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، نیکوکار کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. لیکن کس وقت موت آ جائے کسی کو معلوم نہیں. نہ جانے بلا لے پیا کس کری کے رہ جائے تختی کھری ہی کھری، کس کو معلوم کس وقت آ جائے بلاوا. تو بہتر یہی کہ اسی وقت سے جب ہمیں شعور ہے کہ بس توبہ اور استغفار کر کے جو پرانی زندگی ہے، گناہ کی جو زندگی ہے، بس اس سے توبہ استغفار کر کے بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاعت والی زندگی پر آ جائے. اس میں ہرگز تاخیر نہ ہو، اس میں ڈیلے نہ ہو، تاخیر نہ ہو. ہم بس تاخیر کرتے رہتے، ڈیلے کرتے رہتے. ڈیلے بھی کس وجہ سے؟ بس یہ ڈیلے کس بات پر کہ بس ابھی تک اور بھی گناہ ہمیں کرنا ہے. اتنی زندگی تو گزر گئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، لیکن اب ہم اور بھی جینا چاہتے ہیں نافرمانی کے ساتھ، اور بھی ہم چاہتے ہیں کہ بس اور بھی ہم گناہ کرتے رہے، اور بھی گناہ کا لذت چھکتے رہے. پھر کس وقت آئے گا، جس وقت آئے گا تو اس وقت توبہ کریں گے. اب ہمیں تو اب تو یہ احساس ہونا چاہے کہ اتنی زندگی گزر گئی اور اتنی زندگی ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی ہے، اب آئندہ کتنی زندگی باقی ہمیں معلوم نہیں. تو بہتر یہی کہ بس ابھی سے بس توبہ اور استغفار کر لو. باقی بھائی دیکھیے کہ جو ہمیں مزہ مل رہا ہے ابھی گناہ کرنے میں، تو گناہ چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اسے بہتر، اسے زیادہ مزہ ہمیں دیں گے، اسے زیادہ ہمیں مزہ اللہ تعالیٰ دیں گے. اور آخرت میں جنت میں تو ہے ہی، اور جنت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس طریقے سے گناہ چھوڑ دیا ہے
توبہ استغفار کر لیا ہے اور ایمان پر مرے ہو تو ان کے لیے پھر آگے جنت ہے. تو یہ جتنے بھی گناہ ہیں اور جتنی لذت کی چیزیں ہیں اس سے بڑے اور اس سے بہتر ملے گا. تو اس کی تو ہم فکر کریں. آج لوگوں کو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین سواری ہو، عمدہ سے عمدہ لباس ہو، بہترین سے بہترین لذائذ اور بہترین سے بہت ہی لذیذ کھانا ہو اور مکان بھی سب سے عالیشان ہو. آدمی یہی سب چیزوں کا تمنا رکھتا ہے، انہیں چیزوں کا تمنا رکھتا ہے. اب اگر اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف مقدر میں ہو تو یہ چیز ملے گا، نہیں تو پھر اس کے لیے تو اس دنیا سے بہتر اس کو کیا ملے گا؟ اس کے لیے تو جنت میں ملے گا. اس کے لیے تو یہ سب چیزیں جنت میں ہے، لیکن جنت میں اس وقت ملے گا جب ان چیزوں کی قربانی یہاں کرے گا. جب ان چیزوں کی قربانی یہاں کرے گا تب اس کو وہاں ملے گا. اسی طریقے دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں ان چیزوں کو اگر وہ یہاں وہ قربان کر لے گا تو اس کے بدلے میں پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں دیں گے. اس لیے بہت سی چیزیں جو یہاں اس وقت جو حرام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے، تو یہ سب چیزیں وہاں جنت میں حلال ہو جائیں گی. خمر ہے، شراب ہے، یہ چیزیں حلال ہوگی وہاں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں دیں گے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کا انتظار کرے. یہ نہیں کہ آدمی جو ہے ایڈوانس جنتی بننے کی کوشش کرے کہ چلو یہاں پر ہی جو ہے یہ سب مزے مل جائے اس کو. یہ سب چیزیں جس کو جو ہے وومنائزنگ کا بڑا شوق ہے تو یہ چیزیں یہی چاہتا ہے یہاں ہلکے اگر وہ صبر کر لے یہاں تو اس کو وہاں خوب ملے گی، اس کو حلال وہی اس کو ملے گی وہاں. جس کو یہاں دنیا میں پینے کا بڑا شوق ہے تو ابھی صبر کر لو وہاں خوب پینے کو ملے گا اس کو. یا جس کو اس طریقے سے حرام کھانے کا بڑا شوق ہے تو صبر کر لو وہاں خوب جو ہے طرح طرح کے جو ہے چیزیں کھانے کو ملے گا اس کو. طرح طرح چیزیں اس کو کھانے کو ملے گا وہاں پر. اسی طریقے سے یہاں لوگوں کو عالیشان مکان چاہیے، لیکن وہ عالیشان مکان بھی سودی پیسے سے عالیشان مکان چاہتے. بس یہی چاہتے کہ بہترین سے بہترین گھر ہو ہمارا، راحت والا مکان ہو ہمارا، لیکن اس کو حاصل کرنے میں حرام طریقے سے حاصل کرتے اس کو. یہ سوری لون لے کر جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں. اب تھوڑی قربانی کر دو اور اس کے بدلے میں ہمیشہ کا بہترین سے بہترین گھر اس کو جنت میں ملے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلے میں دیں گے وہاں. تو چل لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیزیں ہمیں ضرور وہاں دیں گے. اور یہ بھی نہیں کہ بس اسی کے وہاں تک کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، لیکن جسے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ ہمیں دیں گے. اور دنیا میں اس کا بدلہ کیا ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگرچہ بظاہر اتنا بہترین سے بہترین گھر نہیں عطا کریں گے، لیکن بہترین سے بہترین گھر میں جو آدمی کو مزہ ملتا ہے وہی مزہ اللہ تعالیٰ اس کو جھوپڑی کے اندر دیں گے. بہترین سے بہترین مزہ جو اس کو ملتا ہے جنت کے کھانوں میں، وہی کھانا اس کو دنیا میں نہیں ملے گا، لیکن وہی لذت اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے دنیا میں. اسی طریقے سے جو بھی مزہ ہے وہ سب مزہ اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے دنیا میں. کیوں؟ کیونکہ جنت تو بعد کی بات ہے. دنیا میں اس کو کون ملا؟ دنیا میں تو اس کو اللہ مل گیا. اس کو جنت کیا؟ اس کو تو جنت کا خالق مل گیا. تو جس کو دنیا میں جنت کا خالق مل گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو جنت کا مزہ چکھائیں گے. اس کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مزہ دیں گے، کیونکہ اب اس کو تو خالق جنت کا خالق مل گیا. اس کو اللہ مل گیا تو اس کو دنیا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو طرح طرح کی لذت اور راحتیں دیں گے. تو یہی وہ وقت ہے گناہ چھوڑنے کا. یاد رکھیں جب تک وہ گناہ نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں اطاعت کا جو مزہ ہے وہ ہمیں نہیں چلے گی. اسی طریقے سے جو غیروں کا جو طریقہ ہے، غیروں کا جو فیشن ہے وغیرہ، ہمیں تو انہی چیزوں میں لطف و مزہ ملتا ہے. جب تک ان چیزوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنائیں گے اس وقت سنت کا جو مزہ ہے اور لطف ہے وہ بھی ہمیں محسوس نہیں ہوگا. سنت میں جو مزہ ہے، اور وہاں پر بھی مثال یہی ہے کہ کیا کہ سنت میں بھی ایک خاص لطف ہے. سنت میں ہر سنت میں بھی ایک خاص لطف ہے، لیکن وہ لطف اور مزہ ہمیں نہیں ملتا. اب ہم کہیں گے کہ پوری زندگی ہم نے داڑھی رکھ لی ہے، لیکن داڑھی رکھنے کا جو لطف اور مزہ ہے وہ ہمیں کبھی ملتا نہیں. وہ اس لیے نہیں ملتا ہے کیونکہ اس کا جو اصل اثر ہے اور جو اس کا مزہ ہے تو گناہوں کی وجہ سے مل کر جو ہے وہ ہمیں محسوس نہیں. داڑھی بھی رکھی لیکن آدمی جو ہے چوری کر رہا ہے، داڑھی بھی رکھا ہے لیکن آدمی زنا کر رہا ہے، داڑھی بھی رکھا ہے لیکن آدمی جو ہے قتل کر رہا ہے، داڑھی بھی رکھا ہے لیکن طرح طرح کی چیزیں وہ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سنت کا جو لطف اور مزہ ہے وہ اس کو تھوڑا ملے گا. سنت کا جو اصل نور ہے وہ بھی اس کو ملے گا جبکہ یہ چیزیں اس کے اندر ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھ کر ہی ان کی طرح کشش اور میلان.
اور جو کچھ باتیں گزشتہ مجلس میں اور اس طریقے سے جو جمعہ کی تفسیر میں بیان کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سلسلے میں، جو ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس کے سلسلے میں، تو اس میں یہی تھا کہ جو بیان کیا تھا کہ مکہ المکرمہ کے باہر لوگ کھڑے رہتے تھے لوگوں کو منع کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ دیکھو وہاں مکہ میں جو ہے محمد نام کا جو ہے ایک مجنون ہے، نعوذ باللہ، ایک ساحر ہے، ایک جادوگر ہے، اس کے پاس ہرگز مت جانا، اس کی باتوں میں مت پڑنا، یہ تو پاگل آدمی ہے، یہ تو مجنون آدمی ہے، یہ تو میجیشین ہے، یہ کوئی اسپیل کر دے گا تم لوگوں پر، جس کی وجہ سے تمہارا آبا و اجداد کا دین یہ تو باتیں بناتا ہے، جھوٹا آدمی ہے، یہ سب چیزیں، یہ سب سن کر بھی جو ہے لوگ پہنچ جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو دیکھ کر ہی فوراً یہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ تو کوئی یہ چہرہ یہ کسی کاذب کا، یہ کسی جھوٹے کا جو ہے چہرہ نہیں ہے، اس کی بات ہے بولی جو ہے یہ کوئی ساحر کی بولی نہیں ہے، کوئی گبرش جو اوکس پوکس جو ہے یہ چیزیں نہیں، اس کی باتیں جو ہے کوئی اسپیل والی باتیں نہیں ہے، اور اس کے جو ادائیں ہیں یہ کوئی کسی مجنون شخص کی ادائی نہیں ہے، وہ دیکھ کر ہی وہ محسوس کر لیتا تھا، دیکھ کر ہی محسوس کر لیتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایک کشش ہے، اس طریقے سے ایک نورانیت ہے اس کے اندر، لیکن ہم اور آپ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائی ہے اس میں کشش کیوں نہیں ہے، اس میں یہ نورانیت کیوں نہیں ہے؟ لوگ ہمیں دیکھ کر ہماری طرف یا سنت کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتے؟ یہ اس لیے کہ اسی چہرے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہے، اسی چہرے پر ہم اللہ کے نام کہ ایک طرف سے داڑھی بڑھائی ہے اور دوسری طرف سے آنکھوں کے ذریعے سے ہم نظر بازی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اب آدمی لعنتی بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مکس ہو جاتا ہے، سنت کا نور اور دوسری طرف لعنت کا شکل و صورت، اس کا اثر کیا ہوگا؟ سر پہ ہم خانقاہی ٹوپی پہنتے ہیں لیکن ہمارے اعمال کیسے ہوتے ہیں؟ باہر جاتے ہیں تو ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ احتیاط نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ اب آدمی کے سر پہ جو ہے خانقاہی ٹوپی پہنا ہے، مشائخ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، لیکن جب باہر جاتا ہے تو بس بالکل آزاد فری آدمی رہتا ہے، نہ حلال حرام کا کوئی تمیز ہوتا ہے، نہ محرم غیر محرم کا کوئی تمیز ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے سب اعمال اس کے کام ہوتے جاتے ہیں، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا۔ تو ان چیزوں کا اسی وقت ہوگا کہ جب آدمی معصیت کو چھوڑ دے، برائی کو چھوڑ دے، پھر وہ دیکھے گا کہ طاعت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو نورانیت ہے اور جو اثر ہے وہ کیسے نمایاں ہوگا۔ سنت کا جو مزہ ہے وہ مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اور وہ مزہ کب ہوگا؟ جب وہ مزہ اسی وقت ہوگا جب اس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے، تو ہر مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اب مومن میں ایک تو وہ مومن ہے جو بالکل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو مومن ہو کر بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، لیکن اس میں زبردستی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اور وہ پورا بھی کر لیتا ہے جیسے اس کو کرنا ہے، لیکن کرنے میں اس کو اتنا مزہ نہیں ملتا۔ کر تو لیتا ہے، پورا مکمل طور سے کر لیتا ہے، لیکن اس کو اتنا مزہ اس میں نہیں ملتا۔ کیوں مزہ نہیں ملتا؟ کیونکہ وہ تیسرے شخص کی طرح نہیں ہے جو مومن بھی ہے اور اللہ کا عاشق بھی ہے، مومن بھی ہے اور عاشق بھی ہے، اور جو مومن بھی ہے اور عاشق بھی ہے جب وہ اب عبادت کرے گا تو اس کا لطف اور مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ مومن ہو کر وہ عبادت کرے گا تو اس کو بھی مزہ ملے گا مومن ہونے کے خاطر، لیکن مومن ہو کر جو عاشق ہوگا اب وہ عبادت جب کرے گا تو اس کا لطف اور مزہ کچھ اور ہی ہوگا، اور ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے مومن ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے تو اس کا مزہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مومن کے ساتھ ساتھ جو ہے عاشق رسول ہو کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے تو اس کا لطف اور مزہ کچھ اور ہی ہوگا، اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا۔ اس وقت اس کو ایسا نہیں لگے گا کہ دیکھو کسی نے جو ہے کچھ فورس کر کے مجھے سنت پر چلایا، یہ کہ مجھے اب کوئی اختیار ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے مجھے سنت پر عمل کرنا پڑا، اس کو ہرگز ایسا نہیں لگے گا، ہرگز اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ دیکھو میں دوسرے سے جو ہے اچھا نہیں، میں یہ کمتر ہوں وغیرہ، بلکہ اس کو تو ہر اسی میں مزہ اور لطف ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائی ہوئی ہے، اور جہاں لوگ کوئی اس کو تانا بھی دے اور کوئی اس کو تکلیف ہو جائے تو اس کو ذرہ بھی اس میں پرواہ نہیں، بلکہ اس کو اور لطف اور مزہ ملے گا کہ دیکھو یہ تانے جو مل رہے مجھے، یہ تانے کس وجہ سے مل رہے؟ اس نے سوچا نہ کچھ انجام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے اس کے نام پر، اس نے سوچا نہ کچھ انجام پر۔ یہی ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتا ہے، جس کو عشق رسول ہو تو پھر وہ اس نے سوچا نہ کچھ انجام پر، تو یہ انجام کی فکر نہیں کرتا،
کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤں گا تو لوگ پھر مجھے یہ کہیں گے وہ کہیں گے، لوگ مجھے فلاں لقب سے پکاریں گے فلاں لقب سے پکاریں گے، پھر ہمارے گھر کے افراد بھی جو ہے ہم سے دور ہو جائیں گے، وہ بھی ہمیں پسند نہیں کریں، وہ بھی سوچیں گے کہ یہ تو بڑا وہ ملا قسم کا آدمی بن گیا، یہ تو بڑا ایکسٹریم بن گیا. تو وہاں پھر اس کو یہ پرواہ نہیں، اس نے سوچا نہ کچھ انجام پر. مجنون کو یہ مجنون نے کبھی انجام پر نہیں سوچا. اس نے یہ سوچا کہ میرا جو نام ہے قیس نام ہے، تو دنیا میں سب جو ہے یہ کوئی میرا نام اصلی نام یاد نہیں کریں گے، لیکن دنیا بھر میں جو بھی میرا قصہ بیان کریں گے تو وہ مجھے مجنون ہی کہے گا. پاگل. اس کو فکر نہیں تھی کہ لوگ اس کو پاگل کے کیوں، کیونکہ اس کو بلکہ جب لوگ اس کو مجنون کہتے تھے تو اس کو اس میں اور مزہ ملتا تھا. مزہ کیوں کہ دیکھو ہاں میں مجنون ہوں، لیکن مجنون کس میں ہوں؟ میں تو لیلا کی محبت میں مجنون ہوں. وہ چاہتا ہی تھا کہ یہ سب لوگوں کو معلوم ہو ہے جو میں مجنون ہوں، تو میں تو لیلا کی محبت میں مجنون ہوں، اور ہر ایک کو معلوم تھا کہ اس کی لیلا ہے. تو اس کو یہ ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ جو ہے تانا دیں گے مجھے، اسی طریقے سے لوگ مذاق اڑائیں گے، لیکن اس کو اس میں بعد میں فخر تھی کہ میں مجنون ہوا لیکن لیلا کی محبت میں مجنون ہوا. اسی طریقے سے مسلمانوں کو جو یہ لوگ کہتے کہ یہ فینیٹک ہے، یہ لوگ ایسے ہے ویسے وغیرہ، تو ہمیں اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں تو ان کو دکھانا ہے کہ ہاں ہمیں مجنون کہو، فینیٹک کہو، ٹیررسٹ کہو، فنڈامنٹلسٹ کہو، ایکسٹریمسٹ کہو، جو بھی کہنا کہو، یہ ہمیں فخر ہے، کیونکہ یہ سب نام تم ہمیں کہہ رہے نبی کی سنت کی وجہ سے، نبی سے محبت ہے جس کی وجہ سے تو ہمیں یہ لقب دے رہے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے تم ہمیں یہ نام دے رہے تو ہمیں ذرا بھی پرواہ نہیں، ہمیں اس سے ذرا بھی تکلیف نہیں، بلکہ تکلیف سے زیادہ ہمیں تو اس میں خوشی ہے. تکلیف سے زیادہ ہمیں خوشی ہے کہ اگر ہمارے زندگیوں میں اور ہمارے ظاہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہوتی تو کوئی ہمیں یہ نہیں پکارتا، کوئی ہمیں یہ پکارتا نہیں، تو ہمیں وہ موقع ہی نہیں ملتا ہمیں اس طریقے سے کوئی تکلیف بھی پہنچائے یا ہمیں کوئی القاب بھی ہی کہہ دے جس کی وجہ سے اس طریقے سے تکلیفوں میں، جو کہ جس نے اپنایا ہی نبی کی سنت تو کوئی اس کو کچھ کہے گا نہیں. تو یہاں کم از کم یہ تو کہ ہم کہہ سکتے ہیں جب وہ جان فدا تھے جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جن لوگوں نے اپنی جان دے دی. ایسے بھی لوگ ہیں جن لوگوں نے، ایک تو وہ لوگ جو شہید ہو کر اللہ کے لیے جان دے دی، اور یا ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جان دے دی، اور جہاں وہاں ہے تو وہ تو خود بخود اللہ کے لیے ہو گیا ہے. جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی دے دی، اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. اور ہم اور آپ جان تو دور کی بات، ایک قطرہ خون بھی دور کی بات، ہم تو بس اتنا بھی پسند نہیں کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کچھ الفاظ کہہ دے کوئی ہمیں، تو بس اسی کو برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، اور کوئی ہمیں ان القاب سے پکارے یہ ہمیں پسند نہیں، جس کی وجہ سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے نہیں. افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے. اور اوپر سے اور بھی افسوس کی بات یہ کہ بہت سے ایسے دیندار خاندان کے لوگ بھی ہیں یا ایسے بھی لوگ بھی ہیں جو کچھ پڑھے ہوئے بھی ہیں، یعنی علماء قسم کے لوگ ہو، جو کچھ حفاظ ہو وغیرہ، یہ بھی ایسے ہو گئے ہیں جو بس زبردستی، کیونکہ اب ان کو معلوم ہے کہ اب ہمارے لیے کوئی اور چارہ نہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع کرتا کو اختیار کر لیتے، لیکن ان کو پھر بھی پسند نہیں. اگر ان کو اختیار دیا جاتا تو وہ خود بخود اپنے اختیار سے اس کو پسند نہیں کرتے. لیکن اب کیا کریں، اب ہمیں اختیار کرنا ہی اس لیے اختیار کر رہے ہیں اس کو. یہ اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کی کمی کی وجہ سے. اس نے سوچا نہ کچھ انجام. بیوی پھر کیا کہے، کسی کی شادی ہو گئی ہو اور شادی کے بعد ارادہ کر لے کہ اب مجھے داڑھی رکھنا ہے، اب سب سے پہلے رکاوٹ جو ہے، اگر بیوی اس کا ذہن نہ بنا ہوگا تو سب سے پہلی رکاوٹ اس کی بیوی ہوگی. اور وہ تو یہی کہے کہ دیکھو میں نے تو مستر کے ساتھ شادی کی تھی، کسی ملا کے ساتھ نہیں. میں نے شادی جو کی تھی میں نے تو کسی مستر کو دیکھ کر شادی کی، کسی ملا کو دیکھ کر شادی نہیں کی میں نے. تو تم نے کوئی اور ہی آدمی بن گئی، میں نے تم سے شادی نہیں کی تھی، یہ داڑھی والے کے ساتھ نہیں کی تھی، میں نے بغیر داڑھی والے کے ساتھ شادی کی تھی. تو سب سے پہلی رکاوٹ وہی. اور حقیقت تو یہ کہ آدمی جہاں پکا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر مرحلے آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو اس کے دل کو پلٹ دیں گے، اور اگر وہ ناراض بھی رہے تو کوئی بات نہیں، ناراض رہے وہ ناراض ہے، اس کے ناراض رہنے سے کوئی تکلیف نہیں ہے ہمارے لیے، اس کے ناراض ہونے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے.
لیکن اس کی خوشی دیکھ کر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کریں گے تو اس میں ہمارے لیے بہت نقصان ہے، کیونکہ وہاں قیامت میں حشر میں بیوی آ کے سفارش نہیں کرے گی ہمارے لیے. اگر وہ یہ کہے تو اس کو کہ ٹھیک ہے میں لیکن ایک شرط پر، قیامت کے دن میرے لیے سفارش کرنا، یہ ہے کہ وہاں کوثر میں تیرے ہاتھ سے میں پیوں گا. تو اگر وہ یہ کہہ سکتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ میں تمہارے لیے گارنٹی کر سکتی ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر اس کی محبت میں جو ہے پھر سنت پر عمل نہ کرو. لیکن یہ نہیں ہوگا، اس وقت جو ہے ساقی کوثر اللہ کے رسول ہی ہوں گے، ناٹے نہ کل کوثر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ اس وقت جب سب سفارش کے سب دروازے بند ہوں گے، سب دروازے بند ہوں گے، تو اس وقت سفارش کے لیے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفارش کریں گے صرف ہمارے لیے نہیں، پوری جتنے بھی نو انسان ہوں گے سب کے لیے. سب جائیں گے، گھوم کے جائیں گے حضرت آدم کے پاس، حضرت آدم سے پوچھیں گے، وہ بھی کہیں گے نہیں آج میری بس کی بات نہیں ہے، جاؤ نوح کے پاس. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے نہیں آج میری بس کی بات نہیں ہے، جاؤ تم وہاں موسیٰ ابراہیم کے پاس. ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے نہیں آج میرا دور نہیں ہے، جاؤ موسیٰ کے پاس. موسیٰ کہیں گے جاؤ عیسیٰ کے پاس. ہر ایک جو ہے لوگوں کو وہاں جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے کہ تو وہ صاف کہہ دیں گے بس آج بھی میری بس کی بات نہیں، آج بھی میری بس کی بات نہیں ہے، جانا ہو تو جاؤ محمد کے پاس جاؤ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، بس ان کے پاس جاؤ. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی لغزش یاد ہوگی، ان کو کوئی نہ کوئی لغزش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہوگا بھائی جاؤ ان کے پاس، ان کے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، ان کے تو سب گناہ معاف، آگے پیچھے سب گناہ معاف، ان کے پاس جاؤ وہی سفارش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے آئیں گے کہ اشفع لنا عند ربک، جیسے ہی کہیں گے کہ اس کے سفارش کرو ہمارے لیے، تو یہ سن کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی جو سجدے میں چلے جائیں گے، فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، وہاں کوئی ایکسکیوز نہیں کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کریں گے، تسبیح وغیرہ کریں گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سکھائیں گے نبی کریم کو. اور نبی کریم سے کہا جائے گا ارفع رأسک سل تؤتى، کہ اب سر اٹھا مانگ، جو مانگنا ہو دیا جائے گا. اس وقت سب ہر ایک کو کس کی حاجت ہو، اللہ علیہ وسلم کی حاجت ہو. تو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے. جب بھی ہم آئینہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قربان کرتے جاتے ہیں تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس کی ہمیں ضروری، جس کی شکل و صورت ہم ابھی اپنا رہے ہیں، جس کو ہم ایمولیٹ کر رہے ہیں، جس کی نقل ہم بنا رہے ہیں، وہ نہیں آئے گا ہمارے لیے اس وقت. یہ لوگ ہماری مدد میں نہیں آئیں گے. لیکن جس کے طریقے کو، جس کے فرمان کی ہم قربانی کر رہے ہیں، جس کو ہم تکلیف پہنچا رہے، ضرورت تو ہمیں ان کی ہے، ضرورت ہمیں ان کی ہے. ہر سنت جب بھی سنت کے خلاف ہم عمل کرتے تو یاد رکھنا چاہیے اس وقت کہ دیکھو جس کی ہم پیروی کر رہے وہ ہماری مدد میں نہیں آئیں گے، اور جس کی سنت کی ہم قربانی کر رہے، جس کی سنت کو ایک طرف کر رہے آئے گا تو وہ ضرورت تو ہمیں تو ان کی ہی ہوگی. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر محبت کے ساتھ عمل کریں گے تو پھر امید تو یہی کہ قیامت کے دن پھر اسی مشابہت پر ان کا ساتھ مل جائے گا. تیرے محبوب کی یارب میں شباہت لے کے آئے تو کر دے میں صورت لے کے آیا، تیرے محبوب کی یارب میں شباہت لے کے آیا ہوں، بس اور کوئی چیز نہیں، بس شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اسے تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں، بس وہ صورت ہی لے کے آیا ہوں. اور ظاہر ہے کہ جو آدمی صورت لے کے آئے گا، دیکھیں اگر کسی کو لیلا سے محبت ہو اور اگر کوئی اور کسی اور لیلا کا نام پکارے اور لیلا کہے تو آدمی کیسے خوش ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کو وہ لیلا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کو اس لیلا کے ساتھ محبت نہیں ہے، لیکن وہ یہی کہے گا بس اس کا نام، بس وہ نام ہی، میرے محبوب کا نام ہی اس کے پاس ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کو بھی اس کے ساتھ محبت ہو جائے گی وہ نام سن کر ہی. جب کسی کا نام سن کر یہی بات ہے تو جو اسی لیلا کی شکل و صورت میں آئے گا تو وہ ظاہر ہے اس کو اور کتنی محبت ہو جائے گی. اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتنی محبت ہے تو جو لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کر کے حاضر ہوں گے تو ہو سکتا ہے بس اسی شکل و صورت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہمارا کام کر لے، اللہ تعالیٰ ہمارا کام ہو جائے اس میں. لیکن اسی وقت ہو سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نبی کریم کی محبت ہو. تو یہ اسی چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کا جو مزہ ہے اور اس طریقے سے سنت کا جو لطف اور مزہ ہے یہ اسی وقت آدمی کو ملے گا جب اللہ کی نافرمانی سے ہٹے گا تو اطاعت میں مزہ ملے گا، غیروں کے طریقے اور فیشن کو چھوڑ دے گا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کو مزہ ملے گا. انہی چیزوں میں لطف اور مزہ ہے. اور آج کا دور خاص طور پہ
جب اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہے اس وقت اور زیادہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ قرب پیدا کرنا چاہیے اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کو نہ زیادہ اس کو اہتمام کرنا چاہیے کہ اور زیادہ ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دکھائے اور لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کرے کہ نبی کریم نے محمد اس کی تم اس طریقے سے توہین کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ محمد کون تھا, اس کی شکل صورت کیسی تھی, اور یہ محمد کی ادائی کیسی تھی, اس کا اخلاق کیسا تھا, اس کی سیرت و صورت کیسی تھی, بتائیں گے ان کو تبھی تو ان کو معلوم ہوگا. ورنہ یہ لوگ جو چیزیں دیکھیں گے تو ان کے تصور میں یہی ہوگا کہ واقعی حقیقت میں یہ محمد تو ایسے ہی تھا, یہ محمد تو ایسے ہی تھا. اور پھر اوپر سے وہ مسلمانوں کو دیکھیں گے تو ان کا تو یقینی ہو جائے گا کہ یہ تو ایسے ہی تھا. مسلمانوں کو دیکھ کر ان کا یقینی ہو جائے گا کہ مسلمان ایسے ہے. لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ دیکھو یہ تو یہ لوگ کہتے کہ محمد ایسا تھا, لیکن یہ سب مسلمان کو ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان تو الگ دیکھتے ہیں, مسلمانوں کا اخلاق الگ ہے, طریقہ الگ ہے, تو یہ سب جو ہے یہ سب تو محمد ہی ہے اور ان کا طور طریقہ اس طریقے سے ہے. تو یہ اور ظاہر کہ دیکھیں حسن اخلاق, اچھا اخلاق, یہ تو ایسی چیزیں ہے کہ کسی میں ہے کسی میں نہیں. کوئی غیر مسلم بھی ہے لیکن وہ غیر مسلم کے پاس بھی اچھا اخلاق ہے, ایک افرادی چیز ہے, انفرادی چیز ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہے اور حسن ہے اور جو ایک نمونہ ہے, خلق نظیم جو ہے, تو یہ خلق نظیم اور یہ نمونہ ہے کہ یہ تو یونیورسل ہے, یہ یونیورسل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب مسلمان اس پر عمل کریں گے, سب مسلمانوں کے اندر یہ چیز ہوگا تو سب یہی دیکھیں گے کہ دیکھو یہ تو سب میں ہے. یہاں کوئی نہیں دیکھے گا کہ دیکھو یہ اچھا اخلاق والا ہے, دیکھو اس کا اچھا اخلاق نہیں ہے. کوئی نہیں کہ بھائی وہ تو اچھا ہی آدمی ہے, اس کا مزاج اچھا ہے, اخلاق اچھا ہے, تو وہ تو بس اسی کی طرح منسوب ہوگا کہ بھائی یہ آدمی خود اچھا ہے اس لیے وہ ایسا ہے, وہ فلاں اچھا ہے اس لیے وہ ایسا ہے. لیکن اب اگر اب یہ کوئی یہی کہے گا وہ احمد تو اچھا آدمی, غیر مسلم یہی کہے گا ہاں میرا پڑوسی احمد اچھا ہے کیونکہ وہ احمد ہے, اچھا آدمی ہے اس لیے وہ اچھا ہے. پھر وہ کہے گا ہاں وہ عبداللہ وہ میرا دوست ہے, ہمارے ساتھ کام میں کرتا ہے تو وہ بھی اچھا آدمی ہے, کیوں اچھا آدمی, بس وہ عبداللہ اچھا آدمی ہے. اس طریقے سے وہ ٹام اور جان بھی اچھا ہے تو یہ عبداللہ بھی اچھا ہے, یعنی بس اس کا کیریکٹر ہی اچھا ہے. وہ یہی سوچیں گے کہ یہ اس میں کوئی خوبی نہیں ہے, یعنی یہ اس میں جو خوبی ہے وہ بس ایک انڈیویجول خوبی ہے, لیکن وہ حقیقت میں کیا چیز ہے اس کو معلوم نہیں. لیکن اب اگر وہ یہی دیکھیں گے کہ دیکھو ہمارے اس چیز میں احمد ہے اور خالد ہے, اشرف ہے, اور سب لوگوں کے نام ہی لے لوں, فاروق ہے, اور اسی طریقے سے کیا بلال ہے, اور اسی طریقے سے خالد ہے, اور سب جو بھی ہے یہ سب جو ہے یہ سب ایک ہی ہے, ہمیں ایک ہی نظر آتے ہیں. تو وہ خود بھی تو سوچے گا یہ کیا بات ہے, یار جتنے بھی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے اخلاق اچھے ہو, لیکن یہ سب جتنے نام ہیں یہ سب میرے چیز میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا اخلاق بہترین اخلاق ہے. ایسا نہیں کہ ایک سلام کرتا دوسرا سلام نہیں کرتا, سب سلام کرتے ہیں, سب ہمدردی کرتے ہیں, ہر ایک جو ہے اچھا کام کرتے ہیں, ہر ایک جو ہے گناہ سے بچے رہتے ہیں. وہ کہ یہاں یہ لاؤڈ نوائز نہیں ہوتا, میوزک نہیں ہوتا, یہ پارٹنگ نہیں ہوتا, اینٹی سوشل بیہیویئر نہیں ہوتا ان کے بچوں میں. تو ظاہر ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہو ذرا سوچے گا تو صحیح, یہ کیا بات ہے کہ یہاں جتنے مسلمان یہ سب مسلمانوں میں ہی ہمیں نظر آتا ہے. ہمارے کام میں جتنے کولیگز ہیں تو جتنے مسلمان ہیں سب مسلمانوں ہی میں یہ سب باتیں نظر آ رہے ہیں. اب جب وہ یہ دیکھے گا تو وہ خود بخود اس کنکلوژن پہ آئے گا کہ دیکھو یہ خالد کی کوئی خوبی نہیں ہے, یہ فاروق کی کوئی خوبی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ خوبی جو ہے کس کی ہے, یہ جس کی وہ پیروی کرتے ہیں اسی کی خوبی ہے. کام پر بھی وہ دیکھیں گے کہ یہ سب انڈیویجولی خوبیاں نہیں ہیں, یہ تو ان کے مذہب کی خوبیاں ہیں جو نمایاں ہو رہا ہے. لیکن اسی وقت ہوگا جبکہ اجتماعی طور سے مسلمانوں کے اندر سنت ہو اور مسلمان دین پر ہو, ورنہ عجیب سا معاملہ ہوتا ہے. اور ایسے معاملہ بہت آتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ہم سے جو فتویٰ مانگتے ہیں, کوئی لیٹر وغیرہ جو ہے مانگتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم جو ہے کام پہ جاتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم مسلمان ہیں اس لیے ہمارے لیے یہ انتظام وغیرہ ہو, یا یونیورسٹیوں میں یہ انتظام ہمارے لیے ہو, فلاں انتظام ہمارے لیے وغیرہ ہو, چونکہ ہم مسلمان ہیں. تو ان کا سب سے بڑا رکاوٹ کیا ہے کہ وہاں جب وہ فرمائش کرتے ہیں تو وہ تو قبول کرنے کے لیے تیار ہے, اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن رکاوٹ کیا چیز بنی ہے کہ وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو مطالبہ کر رہا ہے یہ اس لیے مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ جو ایکسٹریم ہے. اور یہ ایکسٹریم کیوں ہے, کیونکہ باقی جو مسلمان ہیں یہ لوگ تو کبھی فرمائش نہیں کرتے, ان لوگوں کی طرف سے ہم نے کبھی فرمائش نہیں سنی.
باقی مسلمان جو ہے یہ کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتے، وہ تو بس جیسے ہی ویسے ہی ہے. تو یہ ایک مسلمان کہاں سے نکل آ گیا تو یہی فرمائش کرتا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے حلال کھانا ہو، اسی طریقے سے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، وہ نماز کے لیے وقت چاہیے، اسی طریقے سے میرے لیے جو ہے یہ چیزیں ضروری ہے، اس طریقے سے مل جول نہ ہو، اختلاط نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، وہ چیزیں نہ ہو. تو اب وہ تو سوچ پڑیں گے، اور وہ تو یہی سوچیں گے کہ بھائی یہ آدمی جو ہے یہ خود جو ہے ادھر ایکسٹریم ہے، یہ ایکسٹریم ہے، ان کے مذہب میں ایسا نہیں ہے، یہ تو خود ایکسٹریم ہے، اس لیے وہ اس طریقے سے کر رہا ہے. باقی یہ سب مسلمان ہیں، اور وہ کہتے بھی کہ میرے پوری زندگی میں اتنے سارے مسلمان میرے یہاں کام کرتے، کسی نے کبھی یہ ایسا مطالبہ نہیں کیا، کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی مجھے، اور تو کون ہے، تو ہی ایک ہے جو اس طریقے سے پوچھ رہا ہے مجھے. تو وہ بیچارہ جو ہے وہ خود کنفیوز ہو جاتا ہے، اور وہ کنفیوز اسی لیے ہوا کہ باقی مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے. اب اگر وہ یہ دیکھے کہ جتنے مسلمان سب مسلمان یہی مطالبہ کرتے تو وہ جان لے گا کہ ہاں واقعی نہیں ان کے مذہب میں ہے. اب یہ بیچارے کیا کرتے یہ مانگتے کہ بھائی آپ ذرا کچھ لکھ کے دے دیں، ہو جائے کہ یہ ہمارے جو ہے جو مفتی ہے جورسٹ تھے وغیرہ، تو ان کی طرف سے جو ہے یہ ہے کہ دیکھو اگرچہ مسلمان اس پر عمل نہیں کر رہے لیکن یہ شرعی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے، اس طریقے سے شرعی ریکوائرمنٹ ہے. اور اس طریقے سے مسلمان ہوں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان جہاں پر بھی ہے، جہاں پر ہوں گے تو ان کے اندر یہ ایک ریکوائرمنٹ رہتا ہی ہے، تو ہمیں اس کے لیے یہ لوگ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جہاں نہیں کرتے وہ ہماری ہی کمزوریوں کی وجہ سے وہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری وجہ سے وہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے اسلام کا پیغام، سنت کا پیغام پہنچانے کا بہترین سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ دین ہمارے اندر ہو اور سنت ہمارے اندر ہو، تاکہ ہم خود جو ہے ان کے لیے ایک نمونہ بن جائے، خود جو ہے ان کے لیے ہم نمونہ بن جائے. اب ہم سنت کی باتیں ہو، کسی نے داڑھی رکھی کسی نے داڑھی نہ رکھی، اب جس نے داڑھی رکھی وہ یہ کہیں گے یہ ایکسٹریم ہے، جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ ایکسٹریم ہے. وہ یہ دیکھیں کہ پورے کام میں جہاں ہم کام کرتے ہیں تو وہاں جتنے بھی مسلم ٹائی سوٹ پہن کے آتے ہیں، اب یہ ایک ہی ہے جو کہتا ہے کہ دیکھو مجھے ٹائی نہیں پہننا ہے، وہ تو یہ کہیں کہ بھائی دیکھو جتنے بھی یہاں کام یہ سب پہنتے ہیں تجھے کیا ہے، تو وہ یہ ایکسٹریم ہے، اس لیے یہ سب مودرت ہے، یہ سب اچھے مسلمان، یہ مودرت یہ ایکسٹریم ہے. اب یہ ایکسٹریم ہے اس لیے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پہننا ہے. باقی یہ سب جو شیو کر کے روزانہ جو ہے بالکل صاف ہو کے شیو ہو کر کے آتے ہیں، اور یہ جو داڑھی رکھ کے آتا ہے وہ یہ سوچیں گے یہ ایکسٹریم ہے اس لیے یہ داڑھی رکھ رہا ہے. یہ باقی جتنے بھی ہے یہ سب جو ہے جینٹلمن ہے، یہ سب جو اسمارٹ ہے، یہ سب ماڈرن ہے، یہ سب جو ہے یہ پڑھے لکھے ہے، اور یہ جو ہے ذرا بیکورڈ قسم کا ہے، یہ داڑھی رکھ کے آتا ہے. وہ یہی سوچیں گے کہ اسی وجہ سے کہ اس کے اندر یہ ایکسٹریمزم ہے اس لیے. اور سب جتنے بھی ہے سب سنت پر عمل کریں گے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ دیکھو یہ سب حقیقت میں یہی ہے. اور یہ نہیں سمجھے گا کوئی یہ سوچے کہ جس کی داڑھی نہیں تو وہ بہت ہوشیار ہے. آپ دیکھیں گے جتنے انبیاء سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں تھا، اور تمام انبیاء کے چہرے پر داڑھی تھی. اور اسی طریقے سے ماضی میں اگر دیکھیں تو آئنسٹائن کے پاس بھی داڑھی تھی، آئنسٹائن کی بھی داڑھی تھی. اور اس کے علاوہ تاریخ میں جتنے بھی آپ جو ہے یہ سائنس والے اور پروفیسر لوگوں کو دیکھیں گے تو سب کی داڑھی تھی، ہے کہ نہیں؟ سب کی جو ہے اب تو نہیں ہے لیکن اس وقت جو ہے سب کی داڑھی تھی. لیکن آج بھی بہت سے آپ کو ملیں گے ایسے پروفیسر وغیرہ جن کی داڑھی ہے. تو یہ میں سوچو، اور حقیقت یہ کہ چاہے وہ رکھے یا نہ رکھے، نبی کی سنت یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. اور اگر کوئی یہ سوچے کہ داڑھی رکھ لینے سے وہ بیوی اگر یہ کہے کہ دیکھو میں نے تو وہ مستر سے شادی کی تھی، اس ملا سے نہیں، تو اس کو بھی کہہ دو کہ دیکھو اگر میں اس وقت جو ہے میری شکل سے بہت محبت تھی، کیونکہ تجھے یہ لگا کہ میں حسین لگ رہا ہوں، ذرا دیکھ تو لے، میں داڑھی رکھ لوں گا تو اس کے بعد میں اس سے بھی زیادہ حسین رکھوں گا، اس سے بھی زیادہ. کیونکہ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما ہوتا، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما ہوتا تو داڑھی میرے نبی کی سنت نہ ہو. اور نبی کی شکل و صورت کی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي قَطُّ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت ایسی تھی کہ حسان میں ثابت فرماتے کہ ایسا شکل میں نے کبھی دیکھا نہیں. مبرر من کل عیب، یہ بالکل تمام عیب سے بری چہرہ. اور پیدا کس طریقے فرماتے ہیں کہ میں خلقت، تو پیدائش اور تخلیق ایسی ہوئی ہے کما تشاء، جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں وہ ڈیزائنر بیبیز کہ پیرنٹس خود ڈیزائن کر سکتے کہ آنکھ کیسے رنگ کے ہو، بال کیسے رنگ کے ہو، اس طریقے سے. تو حسان صاحب فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت تو ایسی ہی تھی گویا کہ ڈیزائنر بیبی. اسی نے آمینہ نے خود جو ہے چوز کر کے جو ہے اپنے طور سے بنایا. اس دا پرفیکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن جمال، اور یہی حسن جمال ہے. اور حسن جمال کا جو ہے اس کی جو ڈیفینیشن کیا ہے تو اس کی یہی ہے کہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن کس کو کہتے ہیں کہ اعضاء، جو بدن کی جو اعضاء ہے ہر اعضاء معتدل ہو،
جس کے ہر اعضا معتدل ہو، یہ حسن کی تعریف ہے۔ اور یہ کہ کسی کا چہرہ اچھا ہو تو ایک چیز اچھی ہو لیکن کوئی اور چیز برابر نہ ہو، آنکھیں اچھی ہو لیکن ناک بڑا ہو، ناک برابر ہو تو ہونٹے بڑے ہو، اس طریقے سے کوئی نہ کوئی فلو آ ہی جاتا ہے کسی، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ سب کچھ جو بھی یہ کسی میں نہیں ہوگا، یہ ہے کس میں؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ تو اگر یہ عیب ہو تو پھر اللہ سبحانہ نبی کریم کے چہرے پر داڑھی نہیں رکھتے، یہ جب یہ بغیر عیب کے بنے ہوا ہے اور اتنے حسین کہ عائشہ اللہ فرماتے کہ جو زلیخا کی جو ساتھیہ تھی جس نے جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ دی، اگر انہوں نے میرے یوسف کو دیکھا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انگلیاں تو کیا وہ دل کاٹ کے رکھ دیتے، اتنے حسین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے تو اگر داڑھی رکھ لینے سے چہرہ بدنما ہوتا تو داڑھی میرے نبی کی سنت نہ ہوتی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہرگز نہ ہوتی، یہ حقیقت ہے۔ ہم نے خود دیکھے بہت سے ایسے نوجوانوں کو، ایسے مردوں کو جب وہ داڑھی نہیں تھی کیسے رکھتے تھے، اور داڑھی رکھ لی تو اس کے بعد خود بخود اب چہرہ جو ہے اچھا لگنے لگا، خود بخود جو ہے اس میں حسن بھی بڑھ گیا۔ اور اگر یقین نہیں تو آزما کے دیکھ لو، پرانی تصویریں تو ہر ایک کے پاس ہوگی، اس میں داڑھی نہیں ہے، اب داڑھی رکھ لو کچھ نہیں تو اس نیت سے رکھ لو آزمانے کے لیے، کچھ مہینے جو ہے خوب داڑھی رکھ لو، پھر اس کے بعد جو ہے دیکھ لے، آئینے میں دیکھے اور پرانی تصویر کو دیکھیں کہ فرق ہوا کہ نہیں، اور آپ ڈیفینیٹلی دیکھ لیں گے کہ بڑا فرق ہے، بلکہ اس وقت جو ہے وہ بیوی بھی کہے گی کہ بڑا فرق ہے، اب بہت اچھے لگ رہے، اب مجھے لگتا ہے کہ مرد کے ساتھ ہوں، بلکہ اتنا نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آدمی صورت کے ساتھ سیرت بھی بنا دے گا تو وہ بیوی خود بخود جو ہے فدا ہو جائے گی۔ اب اس کو واقعاً اگرچہ وہ اس کو داڑھی پسند نہیں بھی ہو لیکن وہ سیرت دیکھ کر ہی جو ہے وہ صورت پر بھی فدا ہو جائے گی کہ جب سے اس نے صورت بنا دی ہے اس کی سیرت بھی بن گئی ہے۔ اب جہاں پہلے مجھے مارتا تھا ستاتا تھا اب مجھے پیار و محبت کر رہا ہے، جہاں جو برائی تھی اس کے اندر اب وہ برائی نہیں رہی اس کے اندر، تو وہ خود بخود اب کہے کہ ہاں مجھے واقع وہ پرانا نہیں، یہی والا مجھے پسند ہے، یہی والا مجھے پسند ہے، وہ پرانا والا اس میں اندر بہت برائی تھی لیکن یہ والا مجھے پسند ہے، کہ صورت اور سیرت دونوں ہو۔ ورنہ اگر آدمی بس یہی کر لے کہ داڑھی رکھ لے لیکن اندر وہی آدمی رہے گا تو وہ خود سوچے گا کہ اس میں کیا فائدہ ہوا، وہ تو یہ بھی یہی سوچے گا کہ اس کے پاس داڑھی ہے نہیں تھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو ویسا کہ ویسا ہے، اور وہ بھی سوچے گا کہ سنت میں اور دین میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس طریقے کر لیتے لیکن اخلاق اس کا درست نہیں کرتا، باطن اس کا درست نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ ویسا کہ ویسا ہی رہتا ہے، تو اور دوسرے لوگ بھی دیکھ کے سوچتے کہ بھائی یہ تو بظاہر تو دیندار لگتا ہے لیکن اس کے حرکات ایسے، تو اس میں ہمارا کیا فرق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ اس کے صورت کے ساتھ سیرت بھی بنانا بہت ضروری ہے، اور سیرت کے ساتھ بھی بن گیا ہو پھر آپ دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ ہم جائیں گے وہ خود دیکھ لیں گے کہ دیکھو اس کے اندر بہت بڑا چینج آ گیا ہے۔ اب وہ بیوی بھی بڑی خوش ہو جائے گی کہ میرا شوہر جو ہے اس طریقے سے چینج ہو گیا۔ والدین بھی جو ڈرتے تھے کہ یہ داڑھی رکھ کے ذرا فنڈامنٹلسٹ نہ ہو جائے، ایکسٹریم نہ ہو جائے، تو وہ بھی اب خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو اب تو ہمیں گالی نہیں دیتا، ہماری نافرمانی نہیں کرتا، اب تو یہ بالکل ہمارے بالکل الگ ہی ہو گیا۔ تو وہ بھی دیکھیں گے اور دیکھو اس کا چینج ہونے سے بڑا فائدہ ہوا، اس کے نیبرز کو بھی فرق ہوگا، پہلے وہ گھبرائیں گے کہ اب تو گئے ہم اسے گئی یہاں کوئی پھٹے نہ کچھ، یہ تو ذرا چینج ہو رہا ہے، پتا نہیں اس کے گھر میں کوئی لیبورٹری نہ بن رہی ہو وغیرہ، لیکن اب وہ جب دیکھتے کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا تھا، پہلے جب ہمیں گالی دیتا تھا اب جو ہے ہمارے ساتھ اچھی باتیں کر رہا ہے، جب وہ ہمیں ہر وقت جو تکلیف دیتا تھا اب وہ تکلیف نہیں دیتا، اب ہماری جو ہے خیر خواہی کرتا ہے، تو وہ خود بھی خوش ہو جائیں گے کہ چلو اچھا یہ بدل گیا۔ اور اس طریقے سے جب وہ یہ بدل گیا وہ یہ چاہیں گے کہ کاش کہ ہمارے جتنے بھی اس وقت نیبرز ہیں یہ سب اس کی طرح بن جائیں۔ پھر اس وقت میڈیا جو بھی کہنے دو، اس وقت میڈیا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ پھر میڈیا کو نہیں دیکھیں گے، وہ اپنے پڑوسی کو ہی دیکھیں گے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ اکثر تو ایسے ہیں جو ٹائم اور وقت نہیں ہے کہ کتابیں اٹھا کر اسلام کو پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، ان کے پاس یہ فرصت نہیں، ان کو تو بس یہی ہے کہ جو کچھ ان کو دکھایا جائے بس اسی پر جائیں گے، لہٰذا ٹی وی پر اور میڈیا پر جو کچھ بھی بتایا جائے گا بس اسی کو لے لیں گے، وہ اس طریقے سے ظاہر میں جس کو وہ جو دیکھ لیں گے بس اسی پر وہ جائیں گے۔
یہ صاف بات ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم بھی وہی چیزیں بتائیں گے ان کو، برائی جو ہمارے اندر ہے، تو وہ تو یہی سنیں گے کہ دیکھو یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں. لیکن اگر ہم ایک نمونہ بنے اور ہمارے اندر جو اچھائی ہے وہ بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی اخلاق ہم اس کو بتائیں، تو وہ تو یہی دیکھیں گے کہ دیکھو یہ میڈیا پر تو یہ سب کہتے ہیں، لیکن جتنے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمارے جتنے پڑوسی وغیرہ ہے، ان لوگوں میں تو یہ باتیں نہیں ہیں. وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ دیکھو یہ سارا سب جھوٹ ہے، اور جو حقیقت کیا ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ سچ ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کی، ان باتوں کی سمجھ بھی عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و قرب عطا فرمائے، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے ساتھ خوب محبت عطا فرمائے، اور ہمارے جان سے بھی زیادہ والدین اور اولاد تمام لوگوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.